نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ نے سب سے پہلے بات ہی انسانی حقوق کی کہ انسان کی جان، اس کا مال، اس کی جو ہے وہ عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. اور انسانی جان کے حوالے سے تو قرآن کا مسلمہ اصول ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی، قطع نظر اس کے کہ وہ کس فرقے سے ہے، کس مسلک سے ہے، کس مذہب سے ہے، ایک انسانی جان کی اگر اس کی حفاظت کی، اس کو بچایا، تو اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک الفاظ کہے تھے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر ایک انسانی جان کو قتل کرنے میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ذرا سا بھی ملوث ہوئیں تو اللہ رب العزت اتنا بے نیاز ہے، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو صرف ایک انسانی جان کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے سب کو جہنم میں پھینکنے پہ قادر ہے، اور پھینک دے گا. یہاں دیکھیے کہ اس قدر قیمتی ہے ایک انسانی جان. اور جہاں تک مال کی بات ہے تو فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کی ایک بالشت بھی زمین ہتھیا لی تو اللہ قیامت کے دن اس شخص کو 7 زمینوں کے برابر طوق پہنائے گا. اس قدر یہاں دیکھ لیجیے قیمتی بات ہے. اور حرمت عزت کی بات کی کہ تم میں سے ہر شخص کی عزت دوسرے کے لیے محترم ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھالے، اس کو سرے بازار آوازیں کسے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی مسلمان کا نام بگاڑے، اس کو تم تو اوئے اس طرح کے الفاظ سے بلائے، اس کی عزت کو اچھالے، اس کی غیبتیں کرے، چولیاں کرے. اور یہاں تک دیکھ لیجئے گا کعبہ کی حرمت ہم سب کے لیے کس قدر مسلم ہے. نبی اسلام نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے وہ امیر آدمی ہو، چاہے وہ بھوکا ننگا کسی طرح کا بھی ہو، ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ محترم ہے. تو اس کا مطلب ہے فقہی اعتبار سے اگر کوئی شخص ایک مسلمان کی عزت کو اچھالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے. کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ صرف زبان سے کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا وہ تو دور کی بات ہے، اشارے کنائے سے بھی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ اشارے کنائے سے کسی پر طنز کرے، عیب جوئی کرے، یا یہ ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالے، کسی کا مذاق اڑائے، تمسخر اڑائے. ان ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع کیا. بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے یہ اصول دیا تھا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لیکن جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہی نہیں ہے، جس کے ہاتھ کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے، وہ ذرا نظر ثانی کر لے کہ وہ مسلمان کس طرح کا ہے. کیونکہ رسول اللہ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ کسی طرح بھی سکون محسوس ہی نہیں کر رہا. اور آپ علیہ السلام دیکھیں جہاں تک تعلق ہے غیبت کا، غیبت تو سب سے آسان ہتھیار ہے دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کا. اور غیبت ایک ایسا جرم ہے، اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ بے احساس گناہ ہے کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. دن رات کر رہے ہیں، دو بندے بیٹھے ہیں، جب تک تیسرے بندے کی برائیاں ذکر نہ کریں ان کی مجلس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، ان کی مجلس ادھوری رہتی جناب. تو وہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے. اور غیبت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے ہیں جس سے وہ اپنے گوشتوں کو نوچ رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے در پہ ہوا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے اور لوگوں کے مابین بدگمانیاں پھیلایا کرتے تھے. تو انسانی حقوق میں سب سے پہلے بات یہ رکھی جا رہی، انسان کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت، تینوں چیزیں محترم ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کا ذرا سا خون بھی بہائے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے مال پر بری نظر رکھے یا اس کی عزت کو اچھالے. یہ سب سے پہلی بات انسانی حقوق میں بات کی.